سب کے والدین ہیں. یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے باپ نہیں تھے. باقی ہم سب چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کسی کے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن سب والدین والے ہیں. اور جو میری آج کی گفتگو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے. ہم سنتے رہتے ہیں والدین کے حوالے سے، لیکن تقریباً یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، فرمایا فذکر انما انت مذکر. محبوب آپ ان کو یاد دلاتے رہا کریں، بے شک آپ کو یاد دلانے والا بنا کر بھیجا گیا. ان کے ساتھ انہی باتوں کا بار بار ذکر کریں تاکہ ان کو نصیحت ملے. اللہ تعالیٰ مجدہ نے بہت دفعہ قرآن مجید میں والدین کا ذکر کیا ہے. جو میں نے تلاوت کیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے لیے وصیت فرمائی، ہدایت دی، وائلڈنگ دی. یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہر انسان وہ چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے اس کے والدین ہیں. اور جب انسان کی بات ہوتی ہے ہر انسان کی، تو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان تک وحی نہ پہنچے. ایسی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شے پیدائشی طور پر اس کی جبلت میں رکھ دی ہے، اس کی نیچر میں رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، نیچر میں رکھ دی ہے. ظاہر انسان ہے، وہ مسلمان ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، وہ غیر مسلم بھی ہے لیکن انسان تو ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ وہب کیا ہے، یہ وصیت کی ہے، یہ ہدایت دی ہے انسان کو. کیا؟ بوالدی، ہر انسان کو اس کے والدین کے لیے ہم نے ہدایت دی، مسلمان ہو یا کافر ہو. اللہ نے اس کے ذہن میں بچپن سے ڈال دیا ہوتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے. ماں باپ کے دل میں بھی اولاد کے لیے محبت ڈال دی گئی ہے، وہ انسان ہو یا جانور، اپنی اولاد سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے دل میں اپنے والدین کے لیے یہ بات ڈال دی ہے کہ میں نے اس کا ادب کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن. ہر ماں نے اپنی اولاد کو مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور دردوں کے بعد اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ کے اندر. اور پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کو دودھ پلایا، اور 2 سال تک کچھ عرصہ پیٹ کے اندر، کچھ عرصہ دودھ کے ذریعے اس ماں کے ساتھ وہ جڑا رہا. ماں اس کو پالتی رہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اور فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اور ہم نے یہ بھی بات دل میں ڈال دی ہے کہ تم نے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. بھائی بولے کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ انشکر لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بھی شکر ادا کریں، میں نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، تمہارا رب ہوں. اور فرمایا ولوالدیک، اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے والدین کو رکھ دیا شکر کے لیے. فرمایا میرا شکر ادا کرو اور میرے اپنے، بھائی بولیں، والدین کا شکر ادا کرو. اور پھر آگے فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اگر تجھے اس بات سمجھ نہیں آتی پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں تمہیں سمجھا دوں گا. آنا تو میرے پاس. علیہ المصیر، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر میری طرف ہی واپس لوٹ کے آنا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
اگر وہ تمہیں کسی غلط بات کا کہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے تو صرف وہ بات نہیں ماننی. اگر وہ کوئی والدین کہے شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، جو اللہ کی نافرمانی ہو، تو فرمایا کہ صرف وہ بات نہیں ماننی جو خدا کی نافرمانی بن جائے، باقی ان کی ہر بات ماننی، باقی ہر بات ماننی. فلا تطعهما، اور پھر یہ بات ان کی نہیں ماننی، اس میں اطاعت نہیں کرنی. نافرمانی خدا کی ہو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اور اس کو فالو کرنا اور پھر لے کرنا لازمی نہیں ہے. جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وقت رک جاؤ، ادروائز بڑوں کی بات ماننا واجب اور فرض ہے، لازمی ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور چمٹا رہے اپنے والدین کے ساتھ پوری زندگی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ چمٹا رہے اپنے والدین کے ساتھ. واتبع سبیل من اناب، اور پھر ان کے ساتھ ایسا چمٹ کہ جدھر تیرے والدین جائیں تو بھی ساتھ ہی ان کے جائے، ان کی پیروی کر، ان کی اطاعت کر، ان کی اتباع کر. ایک پہلے بتا دیا کہ غلط طرف نہیں جانا، اور اگر غلط طرف نہیں والدین جا رہے تو جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ جاؤ، جہاں جا رہے ہیں وہاں. اب یہاں مسئلے بہت سے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں والدین کہتے ہیں مسجد چلیں، میں نے نہیں جانا. شادی پہ چلیں، میں نے نہیں جانا. فلاں جگہ چلیں، میں نے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، فرمایا واتبع سبیل من اناب، ان کے ساتھ چمٹ جا، ان کے رستے پہ چل. اگر برا رستہ نہیں ہے تو، اگر برا رستہ نہیں ہے تو ان کے رستے پر چل. من اناب، اور کس کے رستے پہ چلنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ والدین جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں، جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو چل. اور پھر آگے فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب نے میری ہی طرف آنا ہے، اور پھر جو تم نے کیا ہوگا میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا. اسی طرح بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا رب نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا صاف صاف تمہارے رب نے. کیا حکم دیا ہے؟ لا تعبدوا الا اياه، کہ والد اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا. یہ کلیئر اللہ نے حکم دے دیا ہے، کسی کو خدا کا شریک نہیں بنانا. اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی بات کر کے ڈائریکٹ فرمایا ہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا. پھر آگے وہ آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو خاص طور پر اس وقت خیال رکھنا، ان کے سامنے محبت والے بازو پھیلائے رکھنا. اور اگر ان کی زبان سے عمل سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو تمہیں ناپسند ہو تو تمہیں اجازت نہیں کہ تم اف بھی کہو، اف تک نہیں کہہ سکتے. اور ہمیشہ یہ دعا کرو اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، مولا تو خود ان کی اس عمر میں پالنا فرما. جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، ہماری ہر خواہش پوری تھی، ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائی تھی، اور ہر جگہ ہمارے آگے پیچھے رہتے تھے. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ مولا تو ان کے ساتھ رحم فرما، تو پھر بندے کو خود بھی تو چاہیے نا کہ وہ پہلے کام کرے جو خدا کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے، کہ پہلے خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر خدا سے کہے مولا جو کسر رہ گئی ہے رب کائنات اب تو پوری فرما دے. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں، وہ آخر میں پیش کروں گا. لیکن یاد رکھیں ان سب چیزوں کے اندر جب فرمایا کہ ان کے ساتھ وصاحبہما، ان کے ساتھ جڑ جا، ان کی اطاعت کر اگر وہ اچھے رستے پر ہیں، تو یاد رکھیں اطاعت کے اندر ایک اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کے اندر آتی ہے 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت لمبی ہے جس میں 3 لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان کو فالو کرو.
ایک فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے اندر امر والوں کی اطاعت کرو. 3 لوگوں کو فالو کرو، ان کی بات مانو. اب آسان ترین لفظوں میں اطاعت کہتے ہیں بات ماننا. ہے کو کسی کو سننا اور سن کے اس کی بات ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. یاد رکھے 3 لوگوں کی اطاعت نے قرآن میں حکم دیا اور یہ فرض ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، حکم والے کی اطاعت. اب اللہ تو سب کو سمجھ ہے نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے. اب اولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والا، جو تمہیں حکم دینے والا ہے. یاد رکھیں، میں اس پہ ذرا زور دینا چاہتا ہوں، یہ بات تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں. اولی الامر کون ہیں؟ اکثر ترجموں کے اندر حکمران کیا جاتا ہے کہ ان کا حکم ہوتا ہے. میں تھوڑا اور ڈیپ جانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، ہر درجہ بندی ہے نا جہاں آپ رہتے ہیں، ایک فیملی ہے، گھر ہے، تو گھر کے اندر میاں بیوی بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. تو یاد رکھیں ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے مرد کو سربراہ قرار دے دیا اور اس کے بعد پھر دونوں سربراہ، جس طرح 2 پہیے ہوتے ہیں نا فرنٹ 2 پہیے ہوتے ہیں، وہ لے کے گاڑی کو چلتے ہیں، اس طرح 2 پہیے اگر جو گائیڈ کرتے ہیں اور سربراہ ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو گھر کے اندر ماں باپ کا حکم چلتا ہے، وہاں اولی الامر والدین ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں اولی الامر آپ کا ٹیچر ہے. اب جب سارے ٹیچر مل جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک اولی الامر ہے، وہ پرنسپل ہے. آپ تنظیم میں آ جاتے ہیں، رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، ہم ممبر بن گئے تنظیم کے، تو وہاں کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اولی الامر ہوتی ہے. آپ کا ملک ہوتا ہے تو ملک کے اندر پریزیڈنٹ اور صدر یہ اولی الامر ہوتے ہیں. وزیروں کے لیے وہ اولی الامر ہے. وزیر اپنے محکمے کے لیے اولی الامر ہیں. آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کسی جاب کرتے ہیں تو جہاں جاب آپ کا شیف ہے وہ اولی الامر ہے. اب سمجھ آ گئی نا؟ اولی الامر ایک بنیادی عقائد گھر سے شروع ہو جاتا ہے اور ہر جگہ اولی الامر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک سسٹم ہے اسلام کے اندر بھی اور دوسری دنیا کے اندر بھی. دنیا میں کہیں چلے جائیں، اگر آپ اولی الامر کی بات نہیں مان رہے، آپ کو سسٹم باہر نکال دے گا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نظام باہر نکال دے گا. آپ جاب کرتے ہیں اور جاب کے اندر 15-20 لوگ ہیں اور ان کے اندر ایک شیف ہے. وہ شیف آپ سے کہتا ہے، اب آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے، شیف کی بات ماننی ہے. آپ 1 دفعہ نہیں مانتے، 2 دفعہ نہیں مانتے، 3 دفعہ نہیں مانتے، کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی ہے نا کیا ہوگا. وہ آپ پہ اٹیمپٹ کرے گا، اس نے میری یہ بات نہیں مانی. وہ ساتھ کلاس کے اندر بھی ایسے ہوگا، ٹیچر لکھتے جاتے ہیں، آپ کی رپورٹ بناتے جاتے ہیں. اگر کمپنی کے اندر ہے تو آپ کی پروفائل بنتی جاتی ہے. آخر میں آپ کی میٹنگ ہوگی اور کہیں جی آپ فارغ ہیں، آپ ہماری بات نہیں فالو کر رہے، کمپنی کے رولز فالو نہیں کر رہے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. ایک وزیر اپنے وزیر اعظم کی بات بار بار نہیں مانتا، وہ کیا کرے گا؟ پہلے سمجھائے گا اور اس کے بعد وہ وزیر بدل لے گا. وہ کہے گا اگر آپ نہیں کام کر سکتے اور یہاں کام کرنے والے بڑے ہیں. تو میں آسان بات یہ کر رہا ہوں، اولی الامر کا ایک نظام ہے پوری دنیا کے اندر اور یہی اسلام کے اندر بھی ہے. اللہ نے کہا اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اور اولی الامر کی بات ماننی ہے. تو ہر چھوٹے نے اپنے سے بڑے کی بات ماننی ہے، وہ چاہے سیاست میں ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے مذہب میں ہو. اگر ہم ہر چھوٹا اپنے سے بڑے اولی الامر کی بات مانے گا تو نظام چلتا رہے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو نظام، بھائی بولیں، کوئی مشکل بات تو نہیں میں کر رہا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا بول دینا. اگر وہ نہیں مانے گا تو نظام نہیں چلے گا. میں 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک دین سے اور ایک دنیا سے. دین کی مثال یہ ہے کہ اس کو اولی الامر، آپ نماز تو ہر بندہ پڑھتا ہے، نماز کی جو ٹائم ہے آپ کا، اس کے اندر آپ کا امام اولی الامر ہے. نماز کے اندر امام کیا ہے؟ اولی. آپ نے اس کو فالو کرنا، اس کی بات ماننی. اس نے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو آپ نے پیچھے اللہ اکبر کہنا.
اس نے جب رکوع کے لیے تکبیر کرنی ہے تو آپ نے رکوع میں جانا ہے. اس نے جب قیام کے لیے کہنا تو آپ نے اٹھنا ہے. سجدے کے لیے کہنا تو سجدے جانا ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں میں تو سیلف استندی ہوں, میں تو اس کے کہنے کے ساتھ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے وہ سجدہ کرے میں تو کھڑا ہو جاؤں گا, تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی نماز رہے گی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کہ اس کو دھکا دے کے نماز سے باہر نکال دے گا, نکل جا, تیری کوئی نماز نہیں ہے. تو سٹ سٹینڈ تو کر رہا ہے لیکن تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, تو ان میں شامل نہیں ہے نمازیوں کے اندر. وہ کھڑا کرتا ہے تو کھڑے ہونا ہے. امام کو جب آپ نے کہہ دیا کہ پیچھے سے امام دے, جب کہہ دیا کہ پیچھے ایسے امام دے, تو پھر آپ نے اس کو فالو کرنا. اگر نہیں کرتے تو خدا آپ کو نماز سے نکال دے گا, نماز ٹوٹ جائے گی. یہ میں نے ایک دین کی مثال دی ہے, اور یہ تو نماز تو اتنا بڑا سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ایک ٹول ہے. انسان پوری زندگی نماز سے سیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ڈسپلن دیا ہے, کتنا نظم دیا ہے, کتنی خوبصورتی دی ہے اللہ نے ایک عبادت کے اندر. ہمیں اتحاد بھی دکھایا ہے, برابری بھی دی ہے, فالو کرنا اتباع کرنا بھی دیا ہے, اور بتا دیا ہے کہ فالو کرنا کس لیول کا ہونا چاہیے. اگر امام کی آپ اس کو فالو نہیں کر رہے تو آپ نماز میں داخل نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ والدین کو فالو نہیں کر رہے تو آپ خاندان میں کیسے رہ سکتے؟ اگر آپ کمپنی کو فالو نہیں کر رہے تو کمپنی میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ وزارت کو, وزیر اعظم کو فالو نہیں کرتے تو حکومت میں نہیں رہ سکتے. آپ تنظیم کے صدر اور سیکرٹری کو فالو نہیں کرتے تو تنظیم میں نہیں رہ سکتے. ایک نظم ہے, اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے. حضور نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ کالے رنگ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو. اندر اس کے گورے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے تاجور بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن ایک حبشی امیر بنا دیا جائے. فرمایا اب تمہاری اطاعت اسی میں ہے, تمہاری بخشش اسی میں ہے, تمہاری بقا اسی میں ہے, نظام کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اس اپنے امیر کو فالو کرو گے چاہے وہ حبشی کالا ہی کیوں نہ. اور اگر نہیں فالو کرو گے تو سسٹم تمہیں نکال دے گا. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ فالو کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے, اور بادشاہ کو نے بھی فالو کرنا ہے, اس نے اپنے رب کو فالو کرنا ہے, اس نے پھر اپنی عوام کو فالو کرنا ہے, اس کو جواب دینا ہے. تو ہر کوئی اپنی جگہ مسئول ہے. اللہ نے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا بھائی بغیر فالو کرنے کے. نبی نے بھی کسی نہ کسی کو فالو, اس نے اپنے رب کی بات مانی. تو یاد رکھیں, آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ ٹیچر کو فالو کرتے ہیں. میں ہر ایک کسی کے لیے بات کر رہا ہوں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے. آپ ٹیچر کو فالو کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یا فالو کریں گے تو کام چلے گا. ٹیچر ایک دفعہ کہے گا تو سمجھ آ جاتی ہے بات کی, بندہ فالو کرتا ہے. شیف ایک دفعہ کہتا ہے, 2 دفعہ کہتا ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے فالو کرنا ہے, بات ماننی ہے. کیا وجہ ہے کہ ماں باپ 10 دفعہ کہتے ہیں تو ہمارے کان پہ جوڑی نہیں کی. ماں کہتی ہے بیٹا آرام سے ٹیب پہ لگا ہوا ہے, پھر وہ باپ بلاتا ہے نیٹ پہ لگا ہوا ہے, فیس بک ہے, فلاں ہے, انسٹاگرام ہے, فلاں پہ لگا ہوا ہے. پھر کہتا ہے اگر 3 دفعہ ایک ہی کام اگر شیف کہے گا کمپنی کے اندر تو آپ اگنور کر دو گے؟ کر سکتے ہو؟ کیوں بھائی؟ پتا ہے جب جاب بند ہو گئی, تنخواہ بند ہو گئی تو پھر دن میں تارے نظر آ جائیں گے. تو بندہ پسند نہیں بھی کر رہا مگر فالو کر رہا ہے, ادھر جا کے بڑبڑ بھی کر رہا ہے لیکن اس کی بات مان رہا ہے. ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ سارے کہیں اینڈ تک فالو کرتے ہیں تو نظام چلتا ہے. کیا وجہ ہے؟ شیف کو فالو کرتے ہیں, ٹیچر کو فالو کرتے ہیں, کمپنیوں میں فالو کرتے ہیں, تنظیموں فالو کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ماں باپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اب میں فرق یہ اتنا بتا دوں, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں نہیں سنیں گے تو کک آؤٹ کر دیں گے, کیونکہ ان کے دل میں تمہارے لیے رحم نہیں ہے. وہ کہیں گے نظام کے ساتھ چلنا ہے تو چلو, یہ تو دفعہ ہو جاؤ. اور ماں باپ اور شیف کے اندر فرق یہ ہے کہ ماں باپ کو پھر تکلیف ہوگی, شیف نکال دے گا, نیا بندہ رکھ لے گا. ماں باپ اولاد کو نکال نہیں سکتے اور نیا بیٹا نہیں لے سکتے. یہ فرق ہے, اور اسی چیز نے ہمیں شیئر کیا ہوا ہوتا ہے, اسی شہر نے ہمیں شیئر کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے. یاد رکھیں, وہ اس شاگرد نہیں جو اپنے استاد کو فالو نہیں کرتا.
اور وہ اولاد نہیں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی. اور آقا علیہ السلام نے اتنا زور دیا ہر قرآن مجید میں، اللہ پاک نے زور دیا، فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی فالو کرنا ہے، بات مان. رب نے اپنے ساتھ والدین کو، انہوں نے کہا کہ میں رب ہوں اور تم بھی چھوٹے سے رب ہو، تم بھی پال رہے ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے والدین کو بھی ایک رب کا مقام دیا. رب کہتے ہیں پالنے والے. اللہ تعالیٰ نے بتا یہ رہا ہوں کہ نظام تب چلتا ہے جب آپ کسی کو فالو کرتے ہو، اور فالو نہیں کرو گے تو، ایک میں نے مثال امام کی دی ہے، دوسری مثال میں دنیا سے دیتا ہوں. ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، آپ نے خریدی ہے. اب اس کا جو اولو الامر کون ہے؟ ڈرائیور ہے جو گاڑی کو چلا رہا ہے. اور کار میں کوئی 500 پارٹس ہیں جنہوں نے اپنا اپنا فنکشن کرنا ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پہ چلنا. اس نے ادھر کو گھمانا ہے تو پوری گاڑی نے، پورے ٹبر نے ادھر کو چلے جانا ہے. اس نے ادھر کو گھمانا ہے تو چاروں ٹائر نے، سلنسر نے، انجن نے، فلاں نے، ڈھینگنے نے، سب نے ادھر چلے جانا ہے جدھر اولو الامر نے چلانا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک جگہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ جاتا ہے کہ ایک پارٹ میں خرابی شروع ہو گئی ہے. کیوں بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ خرابی آ گئی. وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تھوڑی دیر سنتا ہے اور پھر روک کے دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں فلاں جگہ خرابی ہے، ٹائر کے ساتھ فلاں جگہ فلاں چیز لگ رہی ہے، تو اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، چاہے خرابی شروع ہو گئی ہے، آواز شروع ہو جاتی ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ پھر جا کے کسی مکینک کو دکھاتے ہیں، یہ اس کو صحیح کر دیں، وہ اپنی جگہ دوبارہ فٹ کر دیں، جو خرابی ہے وہ دور کر دیں. وہ خرابی دور ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ آلہ وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے، صحیح کر کے فٹ کر دیا جاتا ہے. گھروں کے اندر جب آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں، جب تک تو ماں باپ کی بات مانی جاتی ہے تو کوئی آواز نہیں آتی گھر کے اندر، اور ہر کوئی اپنے نظام کے تحت جہاں کہا جاتا ہے وہاں چل رہا ہوتا ہے. جب گھروں میں ہمسائے ادھر ادھر سے سننا شروع کر دیں کہ گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، ماں جلال میں آ گئی ہے، باپ جلال میں آ گیا، آگے اولاد نے بولنا شروع کر دیا، سمجھ لیں اس گاڑی کا اب اللہ ہی حافظ ہے، اب خرابی شروع ہو گئی ہے. کوئی پارٹ خراب ہو رہا ہے، وہاں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اگر تو وہ پارٹ دوبارہ صحیح ہو کہ واپس آ جائے تو آوازیں پھر بند ہو جائیں گی. آوازیں، کیونکہ اب وہ پھر کنٹرول میں آ گیا، اب وہ پھر چینچی نہیں کر رہا، آوازیں بند ہو گئی. اور اگر پھر وہ آواز شروع کر دے اور بار بار آواز شروع کر دے، اور صحیح کرنے پر بھی 2-4 مکینکوں کو دکھائیں گے تو وہ صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہ ساری عمر آوازیں آتی رہیں. کیوں بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ پھر آپ ہگری میں جاتے ہو، کوئی اسپیئر پارٹ مل جائے یا کوئی نیا بستی لے کر آ دیتے ہو کہ نیا پارٹ مل جائے، کیونکہ ہمیں آواز نہیں چاہیے، ہمیں بغیر آواز کے گاڑی چاہیے. کیونکہ اگر یہ ایک جاری رہی آواز تو اس آواز کے ساتھ دوسری آواز شروع ہو جائے، یہ دوسرے پارٹ کو بھی خراب کر دے گا، وہ تیسرے کو بھی خراب کر دے گا، ساری گاڑی بیٹھ جائے گی. اس لیے کیا کہتے ہیں، اس پارٹ کو نکال کے دوسرا پارٹ ڈال لیتے ہیں کہ گاڑی چلنی چاہیے بغیر خرابی کے، اس کو آگے بڑھنا ہے. تو بتا یہ رہا ہوں، اگر ڈرائیور کی بات کو فالو کرتا رہے ہر پارٹ تو گاڑی چلتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر ایک رکاوٹ بنے گا تو پوری گاڑی کھڑی ہو جائے گی، پورا نظام متاثر ہو جائے گا، اور پھر بالآخر اس کو نکالنا پڑے گا. بھائی کینسر ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں کینسر ہے تو ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں. حالانکہ کچھ چاہتا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، وہ اس کے جسم کا پارٹ ہے، حصہ ہے، لیکن نہیں. ٹانگ میں ہے تو ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے. انسان کہتا ہے کہ اس کے بغیر جو باقی بچا ہے وہ تو بچ جائے نا، ورنہ تو سارا ہی جائے گا. تو میں اولادوں سے کہہ رہا ہوں، اولادوں، اگر تم اولادیں بننا چاہتے ہو، ماں باپ کے ماں باپ نہ بنو. جب تمہارا وقت آ جائے گا ماں باپ بن جاؤ، پھر تم اولو الامر ہو جانا، پھر تمہاری اولاد تمہاری بات مانے گی. میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، پھر ان کی اولاد ان کی بات بھی نہیں مانتی. یہ حدیث پاک ہے.
والدین کیا ضروری ہے کہ اولادیں، یہ چونکہ حاجی صاحب والد گزرے ہیں شفیق صاحب کے، تو میں والدین کے لیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہر کسی کے والدین ہیں، اس لیے ہر کسی نے والدین بھی بننا ہے، اللہ کرے سب والدین بنے، سب کو اللہ بچے دے، سب کی شادیاں ہوں، لیکن یہ نظام سب کے لیے ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک آپ نے ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں، اسلام نے تو یہ نظام دیا ہے، لیکن یہ جس نظام میں ہم زندہ ہیں، اس نظام میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جس نے ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا۔ یہ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم سیلف سٹینڈی ہو، تم نے کسی کی بات نہیں ماننی، اور کلاس کے اندر انہوں نے کہنا کہ ٹیچر کی بات ماننی ہے۔ کوئی بچہ ہے جو ٹیچر کی بات ماننے بغیر پڑھ جائے، اسے باہر نکال دیتے ہیں کلاس سے، جاؤ جا کر 10 منٹ باہر کھڑے ہو جاؤ۔ ماننی ہے آپ نے۔ جو جتنے نظام اور قانون ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پابندیاں ہیں آپ کے اوپر۔ آپ سڑک کے درمیان گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، ایک پابندی ہے آپ کے اوپر، فلاں قانون، فلاں ریگل، فلاں قانون، فلاں قانون۔ چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں آپ نے کسی کی نہیں سننی، بس آپ آزاد ہو۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پابندیاں، یہ ڈرائیونگ کی پابندیاں، یہ کلاس کی پابندیاں، یہ جاب کی پابندیاں، یہ فلاں جگہ پابندیاں، فلاں جگہ پابندیاں۔ بھائی یہاں تو اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تو ساری عمر انڈیپینڈنٹ رکھو، کوئی قانون نہ بناؤ، کوئی قانون نہ بناؤ، ہم دیکھیں کہ آپ کیسے نظام چلا سکتے ہیں۔ یہ صرف والدین کے لیے ہے کہ والدین کی بات نہیں ماننی، سکول میں جا کے ٹیچر کی بھی ماننی ہے، نوکری کرو تو آپ نے شیف کی بات بھی ماننی ہے، کمپنی کی ساری پابندیاں بھی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، لیکن نہیں ماننی تو والدین کی بات نہیں ماننی۔ اس ڈبل سٹینڈرڈ نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا، اور بچے وقت سے پہلے ہی والدین بن جاتے ہیں۔ بچے اپنے آپ کو اولاد سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ خراب صرف گھر والوں کے لیے کیا دماغ کے، گھر والوں کی بات نہیں ماننی۔ ہاں اسکولوں میں آنا تو وہاں ماننی ہے، وہاں آپ اف بٹ نہیں کر سکتے۔ جس پیریڈ میں آپ کہیں میں نے میتھ کے پیریڈ میں نے الجبرا پڑھنا ہے، میتھ کے پیریڈ میں نے سائنس پڑھنی ہے، تو پڑھائے گا آپ کو؟ میتھ کے پیریڈ میں میتھ ہی چلے گا، یہ قانون ہے بھائی، آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ بتا یہ رہا ہوں کہ والدین، اب میں ایک دو حدیث پاک پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت اس کے اوپر حکم دیا ہے، اور پھر والدین کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رضاء الرب فی رضاء الوالد، بڑی معروف حدیث پاک ہے، فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ کیا رضا کا مطلب ہے اللہ تب خوش ہوگا جب والدین خوش ہوں گے۔ رضاء الرب فی رضاء الوالد، یہاں والد کو کہا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر کسی کا والد ناراض ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جان لے جس کا والد ناراض ہے اس کے لیے رب ناراض ہے، اور جس کے لیے رب ناراض ہے اس کی کیا جگہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ الجنہ تو تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس کی ماں ناراض ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ کیسے جنت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی زندگی بھی برباد کر لی اور اپنی عاقبت اور آخرت بھی تباہ کر لی۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کی ماں اس پہ خوش نہیں، رب اس پہ راضی نہیں ہو سکتا جس پر والد راضی نہیں ہے۔ اور والدین راضی کب ہوں گے؟ جب آپ والدین کو فالو کرو گے۔ والدین شاید آپ کے مال کے پیاسے بھوکے نہ ہوں، لیکن نظام چلانے کے لیے تمہیں والدین کو فالو کرنا ہوگا۔ ہاں اگر نہیں فالو کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ اور پھر جو مرضی کرو، کیونکہ پھر تو تم اپنا ایک نظام بناؤ گے نا۔ اس وقت تک آپ کو والدین کو فالو کرنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چند احادیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ترجمہ بس پیش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں اضافہ ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ کہہ رہے۔ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، لمبی عمر جیے، چھیتی نہ مر جائے، لمبی عمر جیے، اور اس کی روزی میں اضافہ ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے
روایت ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے اس شخص پر آفرین ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ مصطفیٰ کی دعائیں ہیں۔ آئے جس کو حضور دعائیں دیں اس کو اور کسی اور کیا چاہیے۔ پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی عورتوں سے عفت اختیار کرو، لوگوں کی عورتوں سے حیا کرو ان کی، فرمایا تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ لوگوں کی بہن بیٹی کے ساتھ حیا سے پیش آؤ، ان کی حیا کرو، لوگ تمہاری بہن بیٹیوں کی حیا کریں گے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ فرمایا عفو عن نساء الناس تعفو نساؤکم وبروا آباءکم تبرأکم ابناؤکم۔ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد پھر تمہاری خدمت کرے گی۔ اور مفہوم مخالف کیا ہے؟ تم لوگوں کی عورتوں پر نظریں رکھو گے، لوگ تمہاری عورتوں پر نظریں رکھیں گے، اور تم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانو گے، تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت کرتے ہوئے آئے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، اس کی معذرت قبول کرنی چاہیے۔ جو بندہ معذرت کرے نا، وہ چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، حضور نے فرمایا اس کی معذرت قبول کرو۔ کیوں؟ کل کو تم نے بھی خدا کے سامنے معذرتیں پیش کرنی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ مولا میری معذرت قبول فرما لے تو آج تم لوگوں کی معذرت قبول کرو۔ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر جنت میں نہ جائے، ان کی خدمت کر کے ان کی بات مان کر جو جنت میں نہ گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ والدین کے فرما بردار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور والدین کے نافرمان کے لیے حضور بد دعائیں کر رہے ہیں، وہ دنیا میں ذلیل ہو اور پھر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ حضرت مالک بن عمر کو شہری کا بیان ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کوئی مسلمان غلام آزاد کرتا ہے وہ دوزخ سے اس کا فدیہ ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ میں سے ایک کو بقید حیات پالے پھر اس کی بخشش نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ والدین کو پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، فرمایا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وہ احادیث ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں بہت سی حدیث ہیں، میرے آقا نے بڑا کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، ایک آدمی آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت طلب فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ واپس ان دونوں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، والدین کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن میں ایک آدمی آقا کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آیا۔ آپ نے اس سے کہا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے والدین ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ان دونوں نے تمہیں اجازت دی جہاد کرنے، ہجرت کرنے کی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور دونوں کی اجازت لے کر آؤ، اگر تمہیں اجازت دیں تو جہاد کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو جہاد نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جہاد سے بڑھ کر اور ہجرت سے بڑھ کر والدین کی خدمت ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ایک آدمی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں آپ سے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ سے اس کا اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جا، ان سے اچھا سلوک کر، اسی میں تیری بیعت بھی ہے، اس میں تیرا ہجرت بھی ہے، اسی میں تیرا جہاد بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں آپ کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ والدین راضی نہیں تھے ہجرت کرنے کے لیے، اب ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنساؤ، مطلب انہیں خوش کرو
اللہ کو تمہاری ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جاؤ واپس جا کر ان کو خوش کر لو, تمہیں ہجرت کا ثواب بھی مل جائے گا, تمہیں جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا. ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا, جہاد کرنے کا خواہشمند ہوں لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا میری والدہ زندہ ہیں. فرمایا اس کی خدمت کر, اس سے تعلق اپنا بہتر کر لے. فرمایا تم حاجی بھی ہو جاؤ گے اور عمرہ کرنے والے بھی ہو جاؤ گے اور مجاہد بھی ہو جاؤ گے. فرمایا اگر تم نے والدہ کو خوش کر لیا تم حاجی بھی ہو, تم عمری بھی ہو, تم مجاہد بھی ہو. اگلی حدیث پاک میں جہاں بیان کرتے آقا علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے اور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں, قربان جائیں. میں نے کتنی حدیثیں بیان کی, کوئی جہاد کے لیے آ رہا ہے, کوئی ہجرت کے لیے آ رہا ہے, کوئی حج کے لیے آ رہا ہے, کوئی عمرے کے لیے آ رہا ہے. حضور ہر کسی سے پوچھتے ہیں تیری والدہ ہے, تیرا باپ ہے, اور جب وہ کہتے ہیں تو حضور کہتے ہیں جا کے ان کی خدمت کر لو, یہی حج ہے, یہی جہاد ہے, یہی ہجرت ہے, اور سارا ثواب تمہیں گھر بیٹھے ماں باپ کی خدمت میں مل جائے گا. یہ مقام ہے والدین کا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی جہاد کے لیے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہیں. آپ نے فرمایا دونوں کے ہو جاؤ کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما. فرمایا کہ دونوں کے ہو جاؤ. پہلے تو آپ سنتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس حدیث میں حضور نے فرمایا جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے, بس دونوں کے ہو جاؤ جنت والے بن جاؤ گے. پھر فرمایا والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے. صوبان بیان کرتے ہیں آخری حدیث پاک, حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی کو کسی گناہ کا ارتکاب کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ رزق چھین لیتا ہے, کسی گناہ اور غلطی کی وجہ سے رزق چھین لیا جاتا ہے, اور تقدیر کو حضور نے فرمایا دعا ہی واپس کر سکتی ہے, اور عمر میں صلہ رحمی اضافہ کر دیتی ہے. جو آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کی اللہ عمر بڑھا دیتا ہے. تو ناظرین اور حاضرین, میں یہ بتا رہا ہوں کہ والدین کا کیا مقام ہے. والدین جس کے خوش ہیں اس سے خدا بھی خوش ہے, اس کے لیے زندگی کے رستے بھی سارے کھلے ہیں, اللہ اس کا رسول بھی خوش ہے, اور حضور کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اور جن کے والدین ان سے ناراض ہیں, یاد رکھو والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, کسی سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا. کیونکہ جتنی قربانیاں والدین دیتے ہیں اتنی قربانیاں کوئی اور دے نہیں سکتا, اور جب اتنی قربانیاں دینے والوں کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو سکتا تو اور کس کے ساتھ وہ اچھا ہوگا, اور کس کے ساتھ وفا کرے گا جو والدین کے ساتھ وفا نہیں کرتا. ناظرین گرامی قدر, والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اور والدین کے قدموں میں خدا نے جنت رکھی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو جس عمر میں ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, جو جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان کو راضی کر کے اپنی جنت کمائے, اور جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے سارے ثواب کرے, ان کے لیے قرآن پڑھے, صدقہ کرے, خیرات کرے, ان کے لیے دعائیں کرے اور اپنی جنت کمائے. وما علینا الا البلاغ.